تو روشن دلائل پیغمبر لے کے آئے. تو پھر ہمیشہ کافروں کی روش کیا ہوئی؟ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کفر کر دیا. وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیا. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ بھی بے نیاز ہے. پھر دفع ہوتے ہیں تو دفع ہو جائیں. وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور الحمید ہے. اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے. اللہ کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، وہ محتاج نہیں کسی کی تعریف کا. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کافروں نے اس بنیاد پہ پیغمبروں کا انکار کیا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے. سورۃ الانعام میں، باقی صورتوں میں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے. یعنی کافر کہتے تھے کہ فرشتہ کوئی نازل ہونا آسمان سے، وہ ہمیں بتائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کوئی پیغمبر بناتا. اب انسان ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ فرشتے کے پیغمبر ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس کو کیا پتا کہ جب غم ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو کیا آتے ہیں، جب بھوک لگی ہوئی ہو تو انسان اپنا دین کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتی. وہی گل آٹا گوندنے ہلدی کیوں ہے؟ یعنی لیم ایکسکیوز ہی تو بندہ ڈیوائز کر دیتا ہے نا. آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا نا. تو آئیڈیل تو ماڈل یہی تھا کہ انسان ہی رول ماڈل بنتے، اسی لیے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کا ایک بہانہ ہوتا تھا کہ ایک انسان ہے یہ ہمیں ہدایت دے گا. فَكَفَرُوا، تو انکار کر دیتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اتنی بات تو کافروں کو بھی سمجھ تھی کہ پیغمبر انسان ہے، جو آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانی پڑتی ہے. حالانکہ اس آیت کے جواب میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ کتنے پاگل تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا یہ تو فرشتے تھے جو پیغمبر تھے، انسان تو ہے ہی نہیں تھے. لیکن اللہ نے ان کی بات کو انڈورس کیا کہ یہ ان کا دعویٰ تو صحیح ہے کہ انسان آئے ہیں، لیکن اس کی ریزن سورہ بنی اسرائیل میں بتائی، اس لیے کہ زمین پہ انسان آباد ہیں، اس لیے انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا. اور اس میں الفاظ ہیں اگر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا. اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے 4 لیکچر صرف یہاں پہ قرآن کلاس کے دیے تھے. مسئلہ 131 ABCD، کرامات، معجزات، استدراج، علوین کے اوپر، وہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں تھا. اور اس میں نے یہ نور بشر والا مسئلہ اور یہ سارے مسئلے بیان کیے تھے. اچھا، یہ تصویر کا ایک رخ ہے کہ کافر اس لیے انکار کرتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ ہمیں کیسے ہدایت دے گا. اور اس تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے کہ مسلمان جو کہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، انہوں نے بھی پھر بشریت کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا اس نے تو ہمیں ہدایت دی ہے، یہ تو اللہ کا بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی بیماری 2 شکلوں میں ظاہر ہوئی ہے. کافر میں اس شکل سے ظاہر ہوئی کہ انسان ہے، ہماری طرح کا انسان ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں اسپیشیز میں ان کی طرح کا تھا نا، مرتبے میں تو ان کی طرح کا نہیں تھا، اس پہ وہی نازل ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ماننا ہی نہیں ہے جو انسان ہے. اور جنہوں نے مان لیا انہوں نے کہا اگر آپ اس کو مانا ہے تو اسے کم از کم خدا کے درجے پہ تو فائز ہونا چاہیے نا، اتنی پہنچی ہستی ہے تو چلو خدا کا بیٹا ہی بنا لو. عیسیٰ ابن مریم کو کہہ دیا اللہ کا بیٹا، اور اسی کی بگڑی ہوئی شکل پھر ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام انسان تو خاکی مخلوق ہے، نبی کو اگر ہم انسان مان لیں گے تو نبی کی توہین ہو جائے گی، تو نبی کو نور ماننا چاہیے. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتے سے بھی افضل ہے. نبی علیہ السلام کی افضلیت نور ہونے میں نہیں ہے، بشر ہونے میں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ حجر کے اندر کہ انسانوں کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے ساتھ پیدا کیا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ سے، انسانوں کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو اب انسان جو ہے اگر وہ اللہ کا تابع فرمان ہو تو فرشتے سے افضل ہے. تو انسان کی خوبی انسانیت میں نہ کہ فرشتہ ہونے میں. ہاں بشرطے کہ تابع فرمان ہو. ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے پاس تو وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے.
جبرائیل علیہ السلام نے اگر اللہ کو مانا ہے نا تو اس لیے کہ ان میں انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. ان کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ تھا؟ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کر ہی نہیں سکتے. مزہ تو تب یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار بھی ہو انکار کرنے کا، تب بھی آپ اللہ کو مانیں. اور یہ وہ دولت ہے جو انسان کے پاس ہے، جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک وہ شخص جس کے پاس یہ اختیار تھا کہ چاہتا تو خدا کو مانتا، چاہے انکار کر دیتا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ساری دنیاوی سرکمسٹانسز میں، ساری تکالیف کے باوجود اس نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط رکھا. یہ بڑا کارنامہ ہے، یا یہ بڑا کارنامہ ہے کہ کسی کے پاس اللہ کو انکار کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی اور وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہا. ظاہر ہے کہ انسان کے پاس جو دولت ہے، جو آپ کے پاس ول کی پاور ہے کہ آپ چوائس کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، یہ اوپر کرو جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا ذکر کر دیا تھا کہ انکار کرتے ہیں اس بنیاد کے اوپر. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کافروں نے پیغمبروں کا انکار کیا ان کی بشریت کی وجہ سے، اور مسلمانوں نے پیغمبروں کی بشریت کا انکار کیا ان کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے. دیکھا، ایک ہی بیماری کی دو شکلیں. اچھا، آدھی بات کافروں کی صحیح تھی، آدھی بات مسلمانوں کی صحیح. کافروں کی آدھی بات صحیح تھی کہ واقعی انسان ہی ہے، اور اللہ نے اس کو کہا کہ بھئی انسان اس لیے ہے کہ تم بھی انسان ہو نا، تو انسانوں کے لیے انسان رول ماڈل ہوں گے. مسلمانوں کی بھی آدھی بات صحیح ہے کہ انہوں نے ان کو پیغمبر مانا، لیکن آدھی بات پھر مسلمانوں میں غلط آ گئی کہ یہ پیغمبر ہے تو اب اس کو کم از کم خدا کے درجے تک تو کم از کم لے کے جاؤ، یا اس سے تھوڑا نیچے ہی رکھو. بس اتنا فرق کر دو کہ اللہ کا ذاتی ہے، اس کا عطائی ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے. باقی تو وہ جو احمد بریلوی صاحب کا بھی شعر ہے نا، نہیں محبوب و محب میں تیرا میرا، وہ کہتے ہیں بھئی محبوب اور محب کا معاملہ ہے، اس میں تیرا میرا کوئی نہیں، جو کچھ اللہ کا ہے اسی کا مالک نبی علیہ السلام بھی ہے. تو یہ پھر یعنی غلو کیا. اور صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے وقت کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو شان میں بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا.